ڈپریشن کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو برین ہے اس کے اندر جو کیمیکلز ہیں ان کے اندر امبیلنس کریٹ ہوتا ہے. سائیکو تھیراپی کی جاتی ہے. جو پروفیشنلز ہوتے ہیں، سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، ماہر نفسیات ہوتے ہیں، سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ سائیکو تھیراپی کرتے ہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم ڈپریشن کے حوالے سے بات کریں گے. اور اس حوالے سے میں کیوں بات کرنا چاہتا ہوں، اس کی مین جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ جو ڈپریشن کا مرض ہے یہ الارمنگلی بہت بڑھتا جا رہا ہے، اور خاص طور پر جو ہماری ینگ جنریشن ہے، نوجوان نسل کے اندر یہ ڈپریشن کا مرض بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے. آج ہم کیا بات کریں گے؟ ہم یہ دو پوائنٹس کے اوپر بات کریں گے. ایک کہ یہ ڈپریشن ہے کیا، اور دوسرا اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو دیکھیں گے کہ اس ڈپریشن کے لیے کون کون سے ٹریٹمنٹس جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اور میڈیکلی بھی اس چیز کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ جو اس کا ایک میرے خیال میں جو اسپریچول اور روحانی پہلو ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. اب ڈپریشن ہوتا کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور کون سے ایسے فیکٹرز ہیں، عوامل ہیں جو ڈپریشن کاز کرتے ہیں، اس حوالے سے میں بات نہیں کروں گا آج. وہ کسی اور ویڈیو کے اندر اس حوالے سے میں بات کروں گا، تاکہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے. تو سب سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ ڈپریشن ہے کیا. بیسیکلی یہ ایک بڑی کامن ہے آج کل، ایک سیریس میڈیکل النس ہے. میڈیکل سائنس کے اندر اس کو بیماری کہا جاتا ہے، اور یہ ایک سیریس نیچر کی النس ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، ڈپریشن جو ہے یہ نیگیٹیولی افیکٹ کرتی ہے اس چیز کو، آپ کی فیلنگز کو، کہ آپ کس طرح سے فیل کر رہے ہیں، آپ کی تھنکنگ ہے، ہاؤ یو تھنک، اس کو یہ نیگیٹیولی افیکٹ کرتی ہے، اس پر منفی اثرات مرتب کرتی ہے. اینڈ ہاؤ یو ایکٹ، آپ اپنی روزمرہ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو جب پرفارم کرتے ہیں تو ڈپریشن جو ہے یہ اس کو نیگیٹیولی افیکٹ کرتی ہے. اب اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں، کون سی ایسی علامات ہیں کہ جن کی بیس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آیا کسی کو ڈپریشن ہے یا نہیں ہے. تو سب سے پہلا جو سمٹم ہے، جو سب سے امپورٹنٹ ہے، وہ ہے فیلنگ آف سیڈنس. اگر کسی کو ایک سیڈنس، افسردگی کی فیلنگ جو ہے اس پر طاری رہتی ہے فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم، اور جو لیٹسٹ ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کم از کم جو ہے وہ 2 ہفتوں کے لیے لگاتار آپ کے اوپر یہ سیڈنس چھائی رہے، طاری رہے، اور یہ اس طریقے سے فیلنگ آف سیڈنس آپ کو افیکٹ کرے کہ آپ کی جو روزمرہ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں جن کو آپ پہلے اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتے تھے، اب اس نیگیٹو اور سیڈ فیلنگ کی وجہ سے آپ کی وہ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ متاثر ہونا شروع ہو جائیں. اس کے علاوہ یو ٹینڈ ٹو لوز انٹرسٹ ان دوز ایکٹیویٹیز وچ ونس یو انجوائڈ. کچھ ایسی ایکٹیویٹیز جو پہلے کرنے سے آپ کو خوشی محسوس ہوتی تھی، اب وہی ایکٹیویٹیز آپ کرتے ہیں لیکن آپ کو اس میں کوئی خوشی یا انجوائمنٹ نہیں ملتی. اگر یہ کنڈیشن 2 ہفتے پرسسٹ کرتی ہے اور اس سے بیانڈ جاتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے اندر جو ہے وہ ڈپریشن ظاہر ہو رہا ہے. اب اس کے ٹریٹمنٹ کو اگر ہم دیکھیں تو میڈیکلی اس کا جو ٹریٹمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے اس کے پیچھے بیس کیا ہے. میڈیکل ریسرچ یہ کہتی ہے، سائیکالوجی کی فیلڈ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ڈپریشن کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو برین ہے اس کے اندر جو کیمیکلز ہیں ان کے اندر امبیلنس کریٹ ہوتا ہے. وہ جو بیلنس ہے کیمیکلز کا، جب وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو آپ کے اندر ڈپریشن کی فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اسی بیس پر کیا جاتا ہے کہ اینٹی ڈپریسنٹس میڈیکیشنز کے ذریعے، اینٹی ڈپریسنٹ دوائیاں جو ہیں وہ دے کر آپ کے جو برین کا کیمیکل امبیلنس ہے اس کو سٹیبل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس سے آپ کا موڈ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ سائیکو تھیراپی کی جاتی ہے. جو پروفیشنلز ہوتے ہیں، سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، ماہر نفسیات ہوتے ہیں، سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ سائیکو تھیراپی کرتے ہیں جس کے اندر کونسلنگ کی جاتی ہے پیشنٹ کی. اس کے علاوہ سوشل سپورٹ اس ٹریٹمنٹ کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو سوشلی اور ایموشنلی جو اگر سپورٹ کریں تو پھر آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ڈپریشن سے باہر آنے کے. اس کے علاوہ ریگولر ایکسرسائز بھی ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ آپ کا جو موڈ ہے
اس کو امپروو کرتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے اندر پازیٹیو فیلنگز کریٹ کرتی ہے. ریگولر اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو بھی آپ کا ڈپریشن بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب آتے ہیں اس کا جو دوسرا پہلو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. ڈپریشن میرے خیال میں بیسیکلی ایک روح کی بیماری ہے. انسان ہمیں پتہ ہے مرکب ہے روح اور جسم کا. ہماری جو باڈی ہے اس کے اندر ہماری سول ایگزسٹ کرتی ہے، اور یہ ڈپریشن جو ہے یہ ہماری سول کی ڈسٹربنس کا نام ہے، ہماری اس روح کی ڈسٹربنس کا نام ہے. تو جہاں ہم میڈیکلی ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے، وہ لیتے رہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی اس روح کو مطمئن کرنے کے لیے، اس روح کی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے، اس روح کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. قرآن پاک کی ایک آیت ہے، قرآن پاک میں یہ الفاظ آئے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن، ما ہوا شفا، جو شفا ہے، ورحمہ، اور رحمت. کن کے لیے؟ للمؤمنین، مومنین کے لیے. تو قرآن پاک جو ہے خالق کائنات اتار کر یہ فرما رہا ہے قرآن پاک کہ ہم یہ جو قرآن نازل کرتے ہیں یہ شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ڈپریشن کا جو مریض ہے اگر وہ قرآن پاک کی تلاوت باقاعدگی سے کرنا شروع کر دے تو اس کو اس بیماری سے شفا بھی ملنا شروع ہو جائے گی، اور اس پر اللہ کی رحمت جب نازل ہوگی تو اس کی روح مطمئن ہو جائے گی، اس کی بے چینی اور پریشانی ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے جس میں خالق کائنات یہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد، تحقیق، جاءتکم موعظہ، تمہارے پاس آ گئی ہے نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء، اور شفا، لما فی الصدور، ان امراض کے لیے جو سینوں میں ہیں، وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت، کس کے لیے؟ للمؤمنین، مومنین کے لیے. تو اس آیت سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ جہاں نصیحت ہے ہمارے رب کی طرف سے، وہاں اس میں شفا بھی ہے ان امراض کے لیے جو ہمارے سینوں میں ہے، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. تو قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے یہ جو روح کی بیماری ہے ڈپریشن، یہ ٹھیک ہو سکتی ہے. اسی طرح ایک حدیث شریف میں اسی حوالے سے ایک بڑی اہم حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، طمانینت نازل ہوتی ہے یعنی، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. تو اس حدیث شریف سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم سے، قرآن پاک پڑھنے سے، قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ کی طرف سے ایک سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے قرآن پاک کی تعلیم میں مشغول انسان کو. تو اس کی روح جو ہے جب سکینت اس پر نازل ہو تو کبھی بھی انسان اس ڈپریشن کے ہاتھوں شکست نہیں کھا سکتا، وہ یقیناً اس ڈپریشن کی کنڈیشن سے باہر آ سکتا ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس ڈپریشن کے اندر جہاں میڈیکلی ٹریٹمنٹ لیں وہاں پر اپنے قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اس کو اپنا معمول بنائیں. انشاءاللہ بہت جلد ہم اس ڈپریشن کی کیفیت سے باہر آ سکتے ہیں.